جی کمال کب ہوگا؟ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آیا یہ جو اس ملک پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے پچھلے 76 سال میں، کیا یہ پاکستان کے غریب عوام نے ڈالا؟ کیا ان لوگوں نے یہ جو مہنگائی اب بڑھ رہی ہے اس کا سارا بخار آپ ان غریبوں پہ اتار رہے ہیں؟ جو اشرافیہ، جو لوگ چور ہوں، اشرافیہ میں ہوں، پولیٹیکل فورسز میں ہوں، آرم فورسز میں ہوں، جوڈیشری میں ہوں، ان تمام کے تمام کو پکڑا جائے، ان کو سعودی عربیہ کی طرح بند کیا جائے، ان سے پیسے نکالے جائیں اور وہ پیسے جو ہیں اس ملک میں خرچے جائیں، نہ کہ یہ پیسے غریب عوام سے دیے جائیں۔ اب آج سے تقریباً 9 سال پہلے ہماری صوبائی، میں چھوٹی سی صوبائی اس کی بات کروں گا، اس صوبے جو ہمارا ہے یہ 2012 سے لے کے آج تک 900 ارب روپیہ مقروض ہوا ہے۔ 900 ارب روپے کہاں پہ خرچے گئے، کہاں پہ گئے، اس کا میں کوئی علم نہیں۔ اس سے پہلے کے جو لوگ تھے ان نے جو کرپشن اور گند کیا اس کا بھی آج تک ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ان کرپٹ لوگوں کے اوپر فائل تو بنائی جاتی ہے، لیکن آج تک جو یہ کہتے ہیں کہ ہم احتساب کریں گے، وہی لوگ 1 سال جو ہوتے ہیں گندے ہوتے ہیں، سال بعد وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ چور کون ہے اور صحیح کون ہے۔ جب تک ایک ملک میں یہ چیز واضح نہ ہو کہ چور چور ہے اور صحیح صحیح ہے، اس وقت تک یہ ملک نہیں چل سکتا۔ اور یہ کرپشن کی جو داستان ہے یہ آج سے نہیں چل رہی، یہ تقریباً کوئی پچھلے 25-30 سال سے چل رہی ہے، اور اس میں سارے ملبس آج ان لوگوں کو سامنے لائے جائیں، اور پولیٹیکل پارٹی ایلیٹ پہ بھی، میں خود پولیٹیکل آدمی ہوں، اگر مجھ میں بھی کوئی اس قسم کی چوری کی وہ ہو، مجھے پہلے پکڑا جائے، اور اس کے بعد جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں ان تمام کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ یہ تو بڑا عجیب میری گو راؤنڈ ہے اس ملک میں۔ آج آپ کہتے ہیں فلاں پارٹی گندی، دوسرے دن آپ کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ پارٹی صاف ہو گئی، پھر اس کے بعد 2 سال بعد اسی پارٹی کو آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ گندی ہو گئی ہے، اور یہ تیسری پارٹی جو ہے اب یہ صاف ہو گئی ہے۔ ابھی تک تو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ صاف کون ہے اور گندا کون۔ ایک میری گو راؤنڈ بنا ہوا ہے جس میں لوگ دھل کے آتے ہیں، پہلے گندے ہوتے ہیں، پھر صاف ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر گندے ہو جاتے ہیں، پھر صاف ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس احتساب کا جو یہ ڈنڈورا پیٹا گیا آج تک اس پہ کیا ہوا۔ اب جو یہ بلیں پیش ہوئی ہیں کہ کیا نام ہے اسمبلی کے اندر کہ 1 ارب سے نیچے کا احتساب ہوگا اور 1 ارب سے اوپر کا احتساب ہوگا ہی نہیں، میں اس کی بلیو نہیں کرتا۔ کیا 1 بلین روپے نظر نہیں آتے؟ یہ بل جو ہے بالکل میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا چاہیے، تمام کے خلاف کیا نام ہے احتساب ہونا چاہیے۔ اور اشرافیہ جو 3% ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں 1990 سے لے کے آج تک وہی 2-3 لوگ ہیں، کبھی ایک شکل میں آتے ہیں پاکستان میں، کبھی دوسری شکل میں پاکستان میں آتے ہیں، وہی پارٹیاں 2-3۔ کیا یہ ملک جو ہے یہ 3% لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے؟ کیا یہ درمیانے طبقے کے لوگ جو ہیں اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ بھی سامنے آ سکے، وہ بھی اس ملک کی سیاست میں حصہ لے سکے؟ کہ نہیں، یہ صرف اشرافیہ کے لیے یہ ملک بنا ہوا ہے، وہ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے اور جو بھگتیں گے وہ غریب بھگتیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اب ختم ہونی چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور آج ملک اس نیش پہ آیا ہوا ہے کہ ابھی اللہ ہی ہمارا حافظ ہے، اور اگر اب بھی ہم نے ہوش کو ناخن نہ لیے تو خدا نخواستہ ایک بہت بڑی تکلیف سے ہم دو چار ہوگی۔ اس لیے مجبوراً ہمیں آنا پڑا ہے، کیونکہ اس ملک کے لیے ہمارا دل بھی دھڑکتا ہے۔ اس دھرتی میں ہم نے بھی رہنا ہے، اس مٹی پہ ہم نے بھی رہنا ہے، اس مٹی میں آپ نے بھی رہنا ہے۔ جو اس مٹی کے نہیں ہے وہ سارے چلے جائیں گے، کوئی انگلینڈ چلا جائے گا، کوئی امریکہ چلا جائے گا، کوئی سعودی عربیہ چلا جائے گا، لیکن میں اور آپ
نہیں جا سکتے. ہمارا یہی ملک ہے اور ہم نے یہاں رہنا ہے. ہم نے زندگی گزارنی ہے یہاں پہ. ہماری یہ اس حکومت سے, اسٹیبلشمنٹ سے, تمام سے یہ گزارش ہے کہ خدا را کہ لوگوں پہ بوجھ کم کریں, اور جو چور ہیں جس پارٹی میں بھی ہیں, جس شکل میں بھی ہیں, بیوروکریسی میں ہیں, آرم فورسز میں جہاں بھی ہیں, ان کو پکڑو, اور جو پاکستان کے پیسے اس ملک سے باہر گئے ہوئے لوٹے پیسے, ان کو اس ملک پہ واپس لائے جائیں, اور لوگوں پہ, غریب عوام پہ بوجھ نہ ڈالا جائے. ان لوگوں نے جس نے اس ملک کو تباہ کیا ہے ان کو پکڑ کے واپس لائے جائے, اور ان سے ایک ایک پیسے کا حساب کتاب کیا جائے. اب میرے بعد میرے دوست زرگل خان کچھ کہنا چاہیں گے. میں پریس پشاور کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا تعلق توڑغر سے 2 دفعہ میں آزاد MPA رہ چکا ہوں. میرے ساتھ میرے بھائی بھی 2 دفعہ ٹاؤن ناظم رہ چکے ہیں. ابھی بھی میرا بھائی تحصیل چیئرمین ہے, وہ بھی آزاد سیٹ ہے. میرا دوسرا بھائی جلیل خان آپ جانتے ہوں گے 5-6 دفعہ MPA رہ چکا ہے. تو ویسے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہوگا کہ یہ کل اقتدار میں تھے, آج نہیں ہے, اور جب نہیں ہے تو یہ آ کر غریب عوام کی آواز اٹھا رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس بارے میں آؤں, بجائے کہ آپ سوال کریں. یہ نسیم خان ہے, یہ سابق ابھی آپ نے اپنا تعارف کروا رہے ہیں, تو ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ آپ طریقے صاحب کو چھوڑ چکے ہیں. جی میں سب جواب دیتا ہوں, پہلے مجھے میری بات. جاوید نسیم صاحب سابق MPA ہیں, اور خواجہ محمد خان ہوتی صاحب. جاوید نسیم صاحب میرے ساتھ MPA رہ چکے ہیں, انتہائی آنےسٹ, اسٹریٹ فارورڈ. جب پارٹی میں تھے تو ادھر بھی بات کرتے تھے آپ کی. اور جہاں تک خواجہ محمد خان ہوتی کا تعلق ہے تو ایجوکیشن منسٹر کے DK کی بھی رہ چکے ہیں, اور فیڈرل منسٹر نارکاٹک کے بھی رہ چکے ہیں. اگرچہ کہ اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے میرا نہیں ہے, لیکن یہ وہ آدمی ہے کہ جب وفاقی وزیر نارکاٹک تھے تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا دوست ہے, آپ جائیں, اور وہ استعفیٰ دے رہا ہے. تو میں گیا, ان کو کہا کہ یار آپ وفاقی وزارت سے کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں؟ تو اس وقت ان کے یہ الفاظ ہے کہ بھائی کرپشن ہے, اور اس گندگی میں نہیں رہنا چاہتا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار کے پیچھے نہیں جاتے ہیں. لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کل اقتدار میں تھے. ہم اگر اقتدار میں تھے تو اس وقت بھی ہم نے احتساب کی بات کی ہے. اب میں جس طرح نواب صاحب نے بات کی, اس سے پہلے PDM سے پہلے PTI کی گورنمنٹ تھی. سب کہہ رہے تھے کہ کرپشن ہے, BRT میں کرپشن ہے, بلین ٹری سونامی میں کرپشن ہے, معلوم جگہ میں کرپشن ہوئی ہے, فلانی جگہ کرپشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, PDM آ گئی. انہوں نے آتے ہی اسمبلی میں امینڈمنٹ کرائی. کیا امینڈمنٹ کرائی کہ 50 کروڑ سے کم کسی نے اگر کرپشن کیے تو یہ نیب کے کیسز نہیں بنتے. تو آپ کے نوٹس میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ ان کے اس امینڈمنٹ سے 700 بلین روپی کے DK کے کیسز جو عدالتوں میں تھے وہ کلوز ہو گئے, اور 1700 بلین جو انویسٹیگیشن میں کیسز تھے وہ سٹاپ ہو گئے. اب DG نے 5-6 مہینے ہو گئے آیا ہوا ہے پشاور کا. آپ ہیلتھ کی حالت دیکھیں, CNW کی حالت دیکھیں. میں تو غر کا ہوں, 1 ارب روپے ادھر دربند تھا, کوٹ سنگل روڈ ہے, اس کے لیے میں نے منظور کیا تھا. ابھی وہ روڈ بنائے تو چپن سے آپ جائیں تو وہ اکھڑ جاتا ہے. حالانکہ 1 کلومیٹر کے لیے 3 کروڑ 85 لاکھ روپے رکھے گئے تھے. اور اسی طرح وہاں 22 کروڑ کا جس وقت $50 روپے کا تھا غبن ہوا, اور نیب کیس تھا, آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. ابھی اس وقت یہ جو نگران حکومت ہے, پاک PWD میں ٹینڈر ہو رہے ہیں, خفیہ ٹینڈر ہو رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں, کمیشن لے رہے ہیں, ٹھیکیداروں کو فارم نہیں دیے جا رہے ہیں. یہ کیسا ملک ہے؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا چاہے میرا تعلق اگر PTI سے تو اگر وہ چور ہے تو چور ہے, اگر پیپلز پارٹی میں چور ہے تو چور ہے, نون میں جس پارٹی میں چور ہے. اور یہ ملک 25 کروڑ غریب عوام کا ہے, اور وہ چوری وہ کرتے ہیں, اور پھر وہ ٹیکس بجلی کے بلوں کی مد میں, مہنگائی کی مد میں غریب لوگ ادا کرتے ہیں. تو یہ ظلم ہے.
تو میں آپ کی وساطت سے حافظ منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ وہ آنےسٹ آدمی ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے, تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حافظ صاحب اب پاکستان کے غریب عوام یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اب اشرافیہ کو یہ بوجھ اب اشرافیہ نے برداشت کرنا ہوگا, کیونکہ اور عدالت کو دیکھو, سپریم کورٹ کو, کبھی اقامہ, کبھی پاناما, اور کبھی عمران خان کے گڑی کے کیس تو شاہانہ, کبھی کس میں مصروف ہے یار. 55,000 کیس سپریم کورٹ میں غریبوں کے کیس ہیں, اور اس کے علاوہ جو دوسرے کمپنیوں کے کیس ہیں, گورنمنٹ کے کیس ہیں جو اربوں روپے اسٹے آرڈر پر لیا ہوا ہے, اور وہ گورنمنٹ کے جیسے اس کے لیے جج فارغ نہیں ہے. لہذا حافظ صاحب اب احتساب کرپٹ جرنیلوں کا بھی ہوگا, کرپٹ ججوں کا بھی ہوگا, کرپٹ سیاستدانوں کا بھی ہوگا, کرپٹ بیوروکریٹ کا بھی ہوگا, کرپٹ بزنس کا بھی ہوگا. اب غریب عوام مزید یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. شکریہ. والوں کو اب اس کو بھی نہیں پکڑتی, یہ معلوم چلو کو پکڑے. یا ایسے منسٹر بھی تھے جو ٹاؤن کی نوکری کے لیے آتے تھے, جی کہ ہم نوکر کرتے ہیں, الیکشن میں ان کو ٹکٹ مل گئی, جی پی ٹی آئی کو جیت گئے. وہ سارے ایکسیڈنٹ جس نے جتوایا تھا وہ تو چھوڑے بات ہے. اب وہ بھی اربپتی ہیں جو 16 گریڈ کے لیے نوکری کے لیے آئے کرتے, اب وہ بھی اربپتی ہے, جی ملوں کا مالک ہے. کوئی شوکت سے کوئی پوچھے, محمود خان سے کوئی پوچھے, جس نے 18 لاکھ روپے نہیں چھوڑے, اسپورٹ منسٹر تھا, اس نے ہم نے سیکٹری کو لینڈ لگا دیا احمد حسن کو. محمود خان کو پوچھے, پاکستان میں گھومتا ہے, شوکت صدری بھی ادھر گھومتا ہے, کیا کبھی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس بجلی کے بل کے لیے پیسے نہیں ہے. اب جائیں اس کے اسٹینڈرڈ دیکھیں آپ. اور 2 منسٹر ہے پی ٹی آئی میں, اشاق قربان کو لے لیں, محمود خان کو بھائی کو پکڑے. یہ جی ویسے ہی عوام کو بھی اور ہمیں بھی دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں, مگر ایسا نہ ہو کہ پھر عوام ساری ان کے خلاف نکلے, وہ نوبت نہ آئے. السلام.